بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. معزز ناظرین، حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا پروگرام مسلسل چل رہا ہے. ہفتے میں 2 روز یعنی اتوار اور جمعرات کو، اور ابھی قربانی کا موسم ہے تو انشاءاللہ جو بھی سوالات آپ کے پاس ہے آپ ارسال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ شیخ محترم ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کا سوال قرآن حدیث کی روشنی میں شیخ محترم مدلل آپ کو جواب دیں گے. اور یہ چونکہ یہ آن لائن پروگرام ہے تو جن بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے، اور جو بعد میں دیکھیں گے ان سے بھی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے میں شیخ محترم کی جو جوابات ہیں وہ پہنچ جائیں اور لوگ شیخ محترم سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے جو ہمارا پروگرام ہے، آج تیسری مجلس ہے، تیسرا ایپیسوڈ ہے. تیسرے ایپیسوڈ میں شیخ محترم سے سوال کرتے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا شیخ محترم سے، کتنے دنوں تک قربانی کرنا صحیح ہے؟ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کیا صرف قربانی کے روز یعنی جو 10واں ذی الحجہ ہے اسی میں قربانی کریں یا اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سوال و جواب کا ہماری یہ مجلس غالباً یہ تیسری مجلس ہے شیخ. جی تیسری مجلس ہے، اور حسب معمول جانتے ہیں کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہے اور اسی سے کے تعلق سے یہ پروگرام ہے. تو آج کی اس تیسری مجلس کا پہلا سوال ہمارے عزیز نے یہ کیا ہے کہ کتنے دنوں تک قربانی کرنا صحیح ہے؟ یہی ہے نا؟ جی. بس بشکل دیگر اس کو بصورت دیگر یوں سمجھیے کہ کب تک قربانی کر سکتے ہیں یا کتنے دنوں تک قربانی کرنا جائز. جی. تو اس سلسلے میں ایام قربانی جو ہے، قربانی کے جو ایام ہیں یا دن ہیں، اس کی تعین کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ قربانی صرف 3 دن تک کی جا سکتی ہے. جی. ایام قربانی صرف 3 دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ 10ویں تاریخ کو اور اس کے بعد 11 اور 12. جی. صرف 3 دن قربانی کر سکتے ہیں. ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایام قربانی 4، یعنی قربانی کے جو ایام ہیں وہ 4 ہیں. قربانی کے دن 4 ہیں. ایک تو قربانی کا دن اور پھر اس کے بعد ایام تشریق. جی. ان دونوں اقوال میں سے جو قول زیادہ اقرب الی الکتاب والسنہ ہے، کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے، اور جو قول کتاب و سنت کی روشنی میں جو قول زیادہ راجح ہے وہ ہے کہ قربانی کے 4 دن. جی. یعنی 4 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے. قربانی کا آغاز ہوگا عید کے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کر عید کے نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور تشریق کے آخری دن تک، تشریق کے آخری دن تک یعنی غروب آفتاب سے پہلے 14ویں تاریخ کے
سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ 4 دن ہیں قربانی کے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی بات کتاب و سنت کے بالکل موافق ہے اور اقرب ہے، قریب تر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي ایام معدودات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات میں، گنے چنے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ مشہور مفسر ہے امام قرطبی رحمہ اللہ، وہ اپنی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے جو مراد ہے وہ ایام تشریق، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی ایام معدودات سے مراد ایام تشریق یعنی ایام مینا ہے۔ اور ایام مینا کیا ہے؟ 11واں 12واں اور 13واں، یہ ایام مینا ہے۔ 11 تاریخ ذی الحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، یہ ایام تشریق۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کے جو دن ہیں وہ 4 ہیں۔ اور حدیث میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے نا امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اپنی سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت جیسا کہ میں نے کہا جلیل القدر صحابی حضرت عقبہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عقبہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ والے دن، ان یوم عرفہ والے دن اور قربانی والے دن اور ایام تشریق عیدنا اہل الاسلام، یعنی ہمارے یہ اہل اسلام یعنی ہمارے یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہے یہ، اور یہ ایام اکل و شربن کھانے اور پینے کے دن۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی بھی ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایام التشریق جو ہے ایام اکل و شربن و ذکر، یعنی کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہے، ذکر الہی کرنے کے دن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کے 4 دن ہیں، قربانی کے 4 دن ہیں، نہ کہ صرف 3 دن۔ ایک دن ہے یعنی یوم الاضحیٰ و 3 ایام بعدہ، یعنی ایک تو قربانی کا دن ہے یعنی 10ویں ذی الحجہ، اور اس کے بعد 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ قربانی کی جو ابتدا ہے اس کا وقت، یعنی اس کے قربانی کی جو ابتدا ہوگی وہ سورج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور تشریق کے آخری دن یعنی 13ویں ہوگی نا، 13ویں کی سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہے، یعنی 4 دن یہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ ان 4 دنوں میں سے جب بھی آدمی قربانی کرنا چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ افضل اور اولا ہے، اسی طرح دوسرے دن قربانی کرنا تیسرے دن سے اعلیٰ اور افضل ہے، یہ چیز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی کے 4 دن ہیں، نہ کہ صرف 3 دن ہے، اور ان 4 دنوں میں جب بھی آدمی قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ البتہ دن کے اوقات میں قربانی کرنا افضل ہے، اور جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ پہلا دن قربانی کرنا یہ اعلیٰ اور افضل ہے دوسرے دن کے بالمقابل میں۔ اسی طرح جزاک اللہ خیر، شیخ محترم نے قرآن حدیث کی روشنی میں مدلل آپ کو جواب دیا۔ وہ یہ ہے کہ قربانی کل 4 دن ہے صحیح قول کے مطابق، یوم النحر یعنی جو قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد 3 دن یعنی 11، 12، 13 تاریخ کو قربانی کر سکتے ہیں، 13 تاریخ مغرب سے پہلے تک۔ شیخ محترم اس میں اور ایک چیز میں اضافہ کروں، وہ یہ ہے کہ ابھی ہندوستان میں نئے سرے سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ سنیچر کو
سنیچر کو مکمل کہیں کہیں لاک ڈاؤن رہے گا، تو ان کے لیے اب کیا کہیں گے اگر کیا وہ سنیچر کو قربانی نہیں کر سکتا ہے، یا عید کی نماز تو گھر پر پڑھ لیں گے یا مسجد میں کسی طرح پڑھ لیں گے، لیکن قربانی کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا سنیچر کے دن، تو کیا وہ ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ان کے لیے ہم کہیں گے کہ پھر جب سہولت میسر ہو، یعنی دوسرے دن اگر میسر ہے اور اس دن آپ کو مکمل آزادی حکومت کی طرف سے کوئی ہدایت کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر آپ دوسرے دن کر لیں، کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس 4 دن ہے قربانی، تو بالکل ہمارے پاس 4 یعنی قربانی کے بعد بھی 3 دن ہمارے پاس ہیں، تو آپ 3 دن میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی 11 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ کو کر سکتے ہیں، تو حکومت سے نہ الجھ کر بہتر یہ ہے کہ آپ 11 12 13 تاریخ کو کریں۔ شیخ محترم ایک اور سوال ہے جو ایک بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے عوض صدقہ کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ آج کل کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ کچھ میں نے سنا علماء اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی قربانی نہ کرو، قربانی کرنے کی جگہ پر کچھ پیسہ دے کر صدقہ کر دو، تو کیا ان کا صحیح ہے یہ قول؟ نہیں، بالکل یہ غلط ہے کہ سنت کے خلاف ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کے بالکل خلاف ہے کہ مطلب قربانی کے بدلے جو ہے اس کی قیمت صدقہ کی جائے، یا قربانی نہ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ قربانی کا اجر و ثواب مل گیا۔ یہ بالکل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اس لیے کہ صدقہ جو ہے نا، صدقہ قربانی کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، صدقہ قربانی کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی کریم ایک تو ایک قربانی کیا ہے، یہ سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قربانی ایک اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، تو اگر قربانی اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اگر ہم کہیں گے کہ قربانی کے بدلے اگر اس کی قیمت صدقہ کی جائے اور قربانی کے بجائے آدمی قیمت صدقہ کر دے، تو اسلام کا جو ایک شعار ہے، ایک اسلام کا جو قربانی اسلام کا ایک شعار یا ایک شعیرہ ہے، وہ بالکل معطل اور بیکار ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، تو یعنی قربانی شعار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کی تعظیم کیا ہے؟ اس کی تعظیم اور تقریب یہ ہے کہ قربانی کو قائم اور دائم رکھا جائے، بالکل اور قربانی کرنے پر استمرار اور دوام کیا جائے، نہ کہ قربانی کے بدلے اس کی قیمت صدقہ کی جائے۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقویٰ میں سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اور اس کے بدلے صدقہ نہیں کی جائے، اس کے بدلے قربانی کے بدلے یا قربانی کی جگہ جو ہے اس کی قیمت صدقہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ صدقہ وہ قربانی کا اجر و ثواب وہ اس کا اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا، یا قربانی نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ اسلام کا ایک عظیم شعار معطل اور بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ در حقیقت جو ہے نا لوگوں کو اسلام کے اس عظیم شعار سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ محترم ملحد بھی تو کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کی چپیٹ میں کچھ علماء حضرت بھی آ جاتے ہیں، اور خاص کر کے ابھی میں نے فیس بک میں دیکھا کچھ علماء اہل سنت بھی اس کی چپیٹ میں آ گئے ہیں۔ جی، مطلب وہی جن کو اصل میں یہ پتہ نہیں کہ یہ مطلب قربانی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور کیا حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اسلامی تاریخ میں بہت سارے ایسے ادوار گزرے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینہ گزر جاتا تھا، مہینوں گزر جاتا تھا، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ ازواج مطہرات وغیرہ آپ پڑھیے، شمائل محمدی وغیرہ، اس میں آتا ہے کہ یا فقر نبی علیہ السلام کے جو فقر کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے جو نا پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود غربت تھی، صحابہ کے دور میں بھی غربت تھی، بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا ہوا کرتا تھا صرف، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ میں 10 سال آپ نے قیام کیا، مدینہ میں 10 سال آپ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو قربانی کرنے کا حکم دیتے رہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ در حقیقت لوگوں کو سنت رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے، اگر آپ ایسے ہی ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ تحریک چلاؤ کہ مطلب آپ مالداروں سے کہو کہ ہر سال وہ زکوٰۃ نکالے، اور پھر لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے ان سے آپ یہ درخواست کرو، ان کو یہ ترغیب دلاؤ کہ بھائی آپ قربانی بھی کیجیے، اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کے بعد اور قربانی کے علاوہ آپ غریبوں مسکینوں میں صدقہ و خیرات بھی کریں، اور یہ بھی کہیں لوگوں کو مطلب جو لوگ جن کو اللہ نے وسعت دی رکھی ہے
اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے ایک جانور قربانی کرنے کی، ایک سے زیادہ جانور قربانی کرنے کی، ان سے آپ کہیں کہ ایک ہی جانور قربانی کرے اور باقی جو پیسے ہیں غریبوں مسکینوں میں صرف کر دے. تو اس طرح سے بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایسی بات نہیں، اس طرح سے اسلام دشمنان اسلام کی اس طرح سے ایک سازش ہے، اور اس طرح سے جو علماء سو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے فریب میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کے فریب میں آ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے. یہ اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اور اسلام جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اور شاعر قربانی کی تعظیم یہی ہے، اسلام کی شعار کی تعظیم یہی ہے کہ ہمیشہ قربانی کی جائے، نہ کہ اس کے بدلے میں قیمت دی جائے. اگر ایسی بات ہوتی کہ قربانی کی جگہ اس کی قیمت صدقہ کرنا یہ افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہمیں قربانی نہیں کرتے اور قیمت صدقہ کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا. اس لیے میرے خیال میں یہ چیز جو ہے نا سنت کے خلاف. بالکل. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے مدلل آپ کو سنایا کہ قربانی کا عظیم شعار ہے، اور یہ شعار صدقہ کا بدل نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ہٹا کے صدقہ دے دیں گے. بالکل یہ دشمنان اسلام کا کام ہے، ملحدوں کا کام ہے، اور اس کی چپیٹ میں جو کچھ علماء سو ہے وہ آ گئے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ اس شعار کا جس طرح سے بھی ہو بندوبست کرے، اب یہ اپنی جگہ پر ہے. ہاں زکوٰۃ کا پیسہ ہے، عام صدقہ ہے، وہ آپ زیادہ سے زیادہ کریں. شیخ محترم ایک تیسرا سوال ہے قربانی کے گوشت کے سلسلے میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کے گوشت کو ہم تقسیم کیسے کریں، خاص کر کے اقارب میں اور پڑوسیوں میں اور مسکینوں میں. جی قربانی کے گوشت کے سلسلے میں عام طور سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر کہ کلو وادخر وتصدق، یعنی آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد آدمی خود بھی گوشت کھائے اور اپنے دوست اور ساتھیوں کو بھی ہدیہ کرے، گفٹ کرے، اور غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ و خیرات بھی کرے. یہ 3 شکل ہے. اس لیے علماء نے اس حدیث کے پیش نظر کہ کلو وادخروا وتصدقوا، یعنی خود بھی کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو یعنی جمع بھی کرو، اور پھر صدقہ و خیرات بھی کرو. یہ بھی ہے. اس حدیث کے پیش نظر علماء کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے سارے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ثلث حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک تہائی حصہ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ جو ہے نا دوست احباب میں، اعزاء قارب میں، رشتہ داروں میں اس کو گفٹ کیا جائے، اور تیسرا جو حصہ ہے غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا جائے. یہ چیز ہونی چاہیے. تو یہی طریقہ حدیث میں. اور بعض روایتوں میں کلو وتصدقوا وادخروا وتزودوا کا بھی لفظ آیا ہوا ہے. اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یہ غالباً سورہ حج کی ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب جو مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ہے، یعنی اللہ نے جو چوپائے تمہیں میسر کیے ہیں ان کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو، اور پھر اس کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور مسکینوں کو بھی، محتاجوں اور تنگ دستوں کو بھی کھلاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی قربانی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ خود ہی پورا گوشت کھا لے، خود ہی کھائے اور اسٹاک کر لے، ذخیرہ اندوزی کر لے، اس کو جمع کر لے، اسٹاک کر لے. نہیں، بلکہ آدمی کو خود بھی کھانا چاہیے اور اپنے دوست و احباب کو گفٹ بھی کرنا چاہیے، اور غریب و مسکینوں کو صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے. جی شیخ محترم اس میں اور ایک چیز اضافہ کرو، اس کے ان کے سوال میں نہیں ہے. جی وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت ہم کتنے دن تک کھائیں، اس لیے کہ ایک حدیث اگر کوئی مطلب صرف ایک ہی حدیث پڑھے اس میں ہے کہ 3 دنوں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. پھر اور ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی رکھنے کی. تو آپ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ حدیث آتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ وادخروا کا لفظ آیا، ذخیرہ بھی کرو کا. کتنا دن تک؟ وہ جب تک چاہے یعنی اس قربانی سے اگلے قربانی تک کی بھی کر سکتا ہے اگر ان کے پاس زیادہ اگر زیادہ جانوروں کی قربانی کی ہے تو رکھ سکتا ہے. کوئی ایسے مزید ادخار ہے یعنی چونکہ مطلب یعنی حدیث میں ہے کہ خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ بھی اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو.
تو اب یہ کہ ایسا نہیں ہو کہ آدمی کو دے نہیں خود ہی رکھ لے، یعنی ادخار مطلب دینے کے باوجود بھی اگر اس کے پاس ہے تو رکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم نے یہ فرمایا کہ قربانی کے گوشت آپ خود رکھیں، آپ کے جو عزیز اقارب ہے، پڑوسی ہے، آپ ان کو ہدیہ دیں، پھر ان کے بعد جو مسکین وغیرہ ہے ان کو آپ صدقہ کریں، اس کے بعد آپ جمع کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جمع کیا ہوا گوشت اگر اس قربانی سے لے کر اگلے قربانی تک بھی مسلسل رہیں تب بھی کوئی آپ کے لیے حرج نہیں ہے۔ شیخ محترم چوتھا سوال یہ ہے ہمارے ایک بھائی نے کیا، اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو کیا اس کا قربانی قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 5 وقت نماز تو نہیں پڑھتے ہیں اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے جاتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے آگے رہتے ہیں، تو اتنی جلدی کر دیتے ہیں کہ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ادھر ان کا قربانی کا جانور ذبح ہو گیا۔ جی بالکل جی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا قربانی کے ایام کے سلسلے میں جو بات آئی تھی کہ قربانی کب تک کر سکتے ہیں، کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں، اس میں میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے، اسی سے سوال کا جواب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ ذی الحجہ کو یعنی 10ویں تاریخ کو نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خود ایک صحابی نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا نماز عید سے پہلے ہی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تو گوشت ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں فإنما ذبح قبل الصلاة، تو شاید کہ وہ اپنے لیے جی من ذبح قبل الصلاة فلیذبح لنفسه، حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاة، جو آدمی نماز عید سے پہلے ذبح کرتا ہے فلیذبح لنفسه، یعنی وہ اپنے لیے اپنی خاطر ذبح کرتا ہے، یعنی اپنے گوشت کھانے کے لیے۔ بعض روایت میں انما قدمہ هو لحم قدمہ لبیتہ، یعنی کہ وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ مطلب اگر کسی نے یہ غلطی کر دی، اولاً تو یہ کہ قربانی اگر عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے کی ہے تو وہ قربانی قبول ہوگی ہی نہیں، سرے سے ہوگی نہیں، قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو وسعت دی ہے تو اس کے لیے حکم ہے، ایک کفارے کے طور پر اس نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کا خمیازہ یا اس کی غلطی کی تلافی کہہ لیں، غلطی کا تدارک وہ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ نے اگر اس کو وسعت دی ہے تو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، وہ دوسرے جانور کی قربانی دے۔ یہ چیز ہے، یہ وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز عید سے پہلے اس نے قربانی کر دی ہے۔ ضروری ہے کہ عید کی نماز کے بعد آدمی قربانی کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہا۔ تو اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ جو آدمی نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو اسے چاہیے فلیعید، یعنی دوبارہ قربانی کرے، دوبارہ قربانی کرے۔ وہ اس کی معلوم یہ ہوا دوبارہ قربانی کرنے کا معنی یہ ہوا کہ نماز عید سے پہلے جو اس نے قربانی کی ہے وہ قربانی اس کی صحیح نہیں ہوئی، قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے تو دوبارہ قربانی کرنا چاہیے۔ اس لیے بھائی یہ مسئلہ بڑا کیا کہتے ہیں وہ ہے نازک مسئلہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ مطلب نماز عید کا انتظار کرے، یا اتنا وقت گزر جائے، جیسے کوئی آدمی دیہات میں ہے نماز عید کے لیے نہیں آ سکا تو ایک اندازہ لگا لے کہ عید کی نماز کا وقت کب عام طور سے شروع ہوتا ہے اور کب تک ختم ہو جاتا ہے، وقت کا اندازہ لگانے کے بعد پھر وہ جا کر کے قربانی کرے۔ جی شیخ محترم ایک سوال ہے تھوڑا سا کیا ہے قربانی سے ہٹ کے طہارت کے سلسلے میں، ان کا کہنا یہ کہ طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ کیا ہے، ذرا تفصیل سے فرمائیے۔ طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ یعنی کہتے ہیں کہ چھوٹا، جیسے حدث اصغر کہتے ہیں یا حدث اکبر کہتے ہیں۔ طہارت صغریٰ یا اصغر کا مطلب یعنی کسی کا اگر وضو چلا جائے، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لینا، اس کو طہارت اصغر کہتے ہیں۔ اور طہارت اکبر کہتے ہیں کہ غسل واجب ہو گئی، کوئی ایسا کام کیا مثلا احتلام ہو گیا یا بیوی سے مجامعت کر لی تو ایسی صورت میں اس کو طہارت کبریٰ حاصل کرنا پڑے گا۔ طہارت کبریٰ یعنی اس کو غسل جنابت کرنا پڑے گا، اور مکمل غسل کرنے غسل مسنون یا غسل جنابت کر کے پھر وہ طہارت کبریٰ حاصل کرے گا۔ یہ چیز شیخ محترم وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ شیخ محترم سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ ان لوگوں کے لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں
اس عبادت میں لوگ پیچھے رہتے ہیں لیکن قربانی کے سلسلے میں لوگ آگے رہتے ہیں، تو آپ ان کے لیے چند منٹ میں ذرا نصیحت کر دیں۔ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے۔ بالکل، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہاں کہ تم بعض کتابوں پر ایمان لاتے ہو، کتاب کے بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، تو یہی بات ہو گئی نا۔ اسلام جو ہے یہ قربانی تو بہرحال میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتلایا تھا گزشتہ مجلس میں کہ قربانی کا حکم کیا ہے، وہ سنت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، بعض علماء نے کہا ہے واجب ہے، لیکن جمہور اہل علم یعنی جمہور کا مسلک یہ ہے کہ قربانی سنت ہے۔ اب سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ترک بھی کر دیتا ہے، ہاں سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ترک کر دیتا ہے تو اس کو وہ قابل مواخذہ بھی نہیں ہے، جی بالکل، یا اور اگر کرتا ہے تو اس پر وہ معجور ہوگا عند اللہ کے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن نماز اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے یا بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کو کافر کہا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت بن جاؤ۔ یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آتی ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے نماز۔ تو ہم ان بھائیوں کو کہیں گے جو قربانی کے اندر تو جذبہ دکھاتے ہیں اور نماز پڑھنے میں سستی اور کوتاہی برتتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اسلام کے تمام احکامات کو فالو کریں۔ اسلام اور یہ قربانی سے زیادہ اہم ہے، نماز جو ہے قربانی سے زیادہ اہم ہے، روزہ جو فرض ہے وہ زیادہ اہم ہے، حج جو فرض ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ پہلے ان چیزوں پر عمل کریں پھر اس کے بعد قربانی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلام کی بنیادی فرائض، اگر اس میں آپ کی کمی واقع رہ گئی تو مشکل ہے مسئلہ، ہے کہ نہیں؟ ہمارے اسلام کے اندر نقص رہ جائے گا نا، اسلام میں کمی رہ جائے گی۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ کہا اللہ کے رسول نے، اور اس میں اقامت صلاۃ آیا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ تو اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اس میں سے ایک بات یہ نماز قائم کرنا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے رکن اقامت صلاۃ۔ تو اس لیے ہم ان تمام بھائیوں سے، ایسے تمام بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ نماز عید کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں یا قربانی کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے فرض نمازوں کا اہتمام کریں آپ، اور پھر فرض نمازوں کا اہتمام کرنے کے بعد اس سنت پر بھی عمل کریں آپ، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم نے مدلل جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیا۔ امید ہے کہ شیخ محترم سے آپ نے استفادہ کیا اور آگے بھی انشاءاللہ شیخ محترم سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اب وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ شیخ محترم فضیلت الشیخ محمد طیب حفظہ اللہ السلفی حفظہ اللہ اور میں منیر الاسلام الفیدی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا، پھر انشاءاللہ یوم الاحد یعنی اتوار کے دن ملیں گے۔ تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔